بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیریز آف ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یہ ہماری سیریز ہے علامہ اقبال کے انگریزی خطبات کی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں ہم امپورٹنٹ تھیمز دیکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے مختلف ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سلسلے کی 13 یا شاید 14 یہ لیکچر ہوگا یا گفتگو ہوگی. اچھا، آج ہمارا موضوع ہے اقبال اینڈ کالنگ. مجھے لگتا ہے کہ موضوع سن کے آپ تھوڑا چونکیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں اقبال اینڈ نیٹشے، اقبال اینڈ برگساں، اقبال اینڈ آئنسٹائن، تو آپ کو زیادہ، یا اقبال اینڈ کانٹ، تو شاید آپ کو زیادہ حیرت نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں اقبالیات کے حوالے سے، فکر اقبال کے حوالے سے بہت مشہور ہو گئی ہیں، اور مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ ہر مشہور چیز ضروری نہیں ہے کہ درست بھی ہو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اقبال نے برگساں سے یہ لیا، نیٹشے سے یہ لیا، آئنسٹائن سے یہ لیا، جبکہ وہ بھی چیزوں کو دیکھنے کا ایک غلط طریقہ ہے. میری طالب علمانہ رائے میں اس طرح نہیں انہوں نے کیا. وہ انتہائی باخبر آدمی تھے. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ وہ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات سے بھی واقف تھے، اور یورپ کو بھی وہ نہایت بغور دیکھ رہے تھے. پہلی جنگ عظیم ان کے سامنے ہوئی تھی 1914 سے 18. دوسری عالمی جنگ عملاً ان کی ڈیتھ کے 1 سال بعد ہوئی ہے. ان کی ڈیتھ 1938 میں ہوئی ہے، اور یہ پہلے دفعہ بات ہوئی تھی کہ دوسری عالمی جنگ ظاہر ہے 1939 میں. مگر پھر بھی ان کو اندازہ تھا کہ یورپ کے معاملات اور آپس کے جو باہمی کانفلکٹ ہیں ابھی دور نہیں ہوئے. اور یہ ایک فیکچول بات ہے کہ دوسری عالمی جنگ پہلی سے زیادہ خونریز اور پہلے سے زیادہ ڈیڈلی ثابت ہوئی. دوسری طرف وہ جو انتہائی جدید تحقیقات تھیں اس سے اپنے آپ کو متعلق رکھتے تھے، اور اس زمانے میں جب سفر کی بھی زیادہ صورتیں نہیں تھیں، اور بڑی بات ہے کہ وہ فزکس سے اور بایولوجی سے، میتھمیٹکس سے اور تھیوریٹیکل فزکس سے اور ہسٹری سے اپنے آپ کو بہت متعلق رکھتے تھے. اس سے یہ غلط امپریشن پیدا ہوا ہے کہ یہاں سے یہ لیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے ہاں جو اسلامک تھاٹ کو. اس میں وہ جدید ترین، اپنے زمانے کی جدید ترین تحقیقات سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس پہ تائید یا اپنی ڈس ایگریمنٹ یا ایگریمنٹ، یعنی اپنی تائید یا اپنی جو تنقید ہے وہ اس پہ وہ دیتے تھے. اس سے یہ غلط امپریشن ہوا. انہوں نے ریکنسٹرکشن کے پریفیس میں بھی کہا کہ میں نے اپنے وقت کی یہ جدید ترین تحقیقات کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریکنسٹرکشن کی ہے اسلامک تھاٹ کی، تو مسلمانوں کے معاشرے میں. تو آپ آگے جو جو تحقیقات آئیں گی، فلسفے میں کوئی چیز حرف آخر میں ہوتا ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. بدقسمتی سے ہم ابھی تک یہ کام نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے ریکنسٹرکشن کو بہت اچھے طریقے سے ابھی سمجھا ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرمغز کتاب، ایک ڈیپ کتاب، بہت سارے حوالوں سے ایک ٹف اور مشکل کتاب، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھے بغیر ہم آگے بڑھ جائیں اور اسی طرز پہ ریکنسٹرکشن آگے بھی کرتے رہیں. یہ مسئلہ ہوا ہے. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جب میں کہوں گا اقبال اینڈ کالنگ ووڈ تو آپ چونکیں گے. آگے آپ میری طالب علمانہ وضاحت دیکھ لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ شاید میرے کچھ دلائل دیکھ لیں، اور پھر آپ شاید نہ چونکیں اور آپ کنونس ہو جائیں کہ اس پہ بات ہونی ہی چاہیے، وہ میں کروں یا کوئی بھی اور ہمارے دوست کریں. علامہ اقبال کا ایک خاص آرٹ کے متعلق ایک نظریہ ہے. علامہ اقبال کا شاعری کے متعلق ایک اپنا نظریہ ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ علامہ اقبال نے کوانٹٹی کے اعتبار سے میکسیمم اشعار فارسی میں کہے ہیں. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ، خیر یہ تو کہنا غلط ہے کہ بنیادی طور پر فارسی کے شاعر ہیں، مگر فارسی کا حوالہ ان کا اردو سے بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، میں دہرا دوں. ان کا فارسی کلام ان کی ٹوٹل شاعری میں 55% ہے، اور 45% اردو کلام ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. کچھ نوجوانوں کا اگر نہیں معلوم تو وہ ہم سے سن لیں کہ ان کی جو اردو کی پہلی کتاب ہے بانگ درا، وہ بھی فارسی کی 2-3 کتابیں چھپنے کے بعد چھپی ہے. اور میرے حساب سے وہ 1924 میں، 1924 سے پہلے ان کا کوئی اردو مجموعہ کلام چھپا نہیں ہوا تھا، اور میرے حساب سے بانگ درا کی اشاعت کا سال 1924 ہے.
اور باقی پھر بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان اعجاز بعد کی بات ہے۔ ارمغان اعجاز کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اردو اور فارسی اس میں مکس کر دیے گئے تھے، یعنی اردو اور فارسی کلام اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب عرض میری یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے شاعر ہیں، ہر چیز کے بارے میں ماشاءاللہ صاحب رائے ہیں، فلسفی ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا آرٹ کے بارے میں ایک نظریہ نہ ہو، شاعری کے بارے میں نظریہ نہ۔ ان کا نہ صرف فلسفی آف آرٹ اور فلسفی آف پوئٹری کے بارے میں ایک نظریہ تھا، بلکہ اسی نظریے کے تحت انہوں نے یہ ساری شاعری کی۔ وہ ہم آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں، اور کالنگ ووڈ کے ساتھ میں ان کا کمپیریزن کیوں کر رہا ہوں، اس سے بات آگے چل کے خود ہی کھل جائے گی اور واضح ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ شاعر کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ گل و بلبل کے افسانے کہے اور ہجر فراق کی باتیں کرے۔ آپ کو پتہ نا کہ غزل کے لٹرل معنی جو ہیں وہ لوگوں نے کہا کہ عورتوں سے باتیں کرنا، تو علامہ اقبال تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ ایسی شاعری کریں گے جو عورتوں سے باتیں کرنا یا لب و رخسار کے قصے، گل و بلبل کے قصے۔ شاعری میں یہ بہت چلتا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے، اور ہجر و فراق کے افسانے ہیں یہ۔ ان کا اپنا بھی شروع سے شاعر وہ بہت بڑے تھے، مگر ان کا اپنا بھی بینٹ آف مائنڈ اس طرح کی رومانٹک شاعری کی طرف نہیں تھا یا کم تھا۔ کچھ میں نے پڑھا کہ ان کے خاندان کے بزرگ، جن میں ان کے صوفی منش والد بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ اقبال دیکھو، تمہیں اللہ کی طرف سے یہ شعر کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے، مگر اس کو یہ روایتی شاعری میں تم ضائع نہ کرنا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے آئیڈیل کون تھے۔ سب سے پہلے میں نام لوں گا مولانا روم۔ تو رومی کی شاعری بھی تو آپ دیکھیں تو اس طرح، رومی کی شاعری بھی تو گلو بلبل کے افسانے نہیں کہتے۔ مولانا روم کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، میں دہرا دوں کہ ان کے والد ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ مولانا روم کے والد کا نام بہاؤالدین تھا، اور میری ناقص تحقیق کے مطابق جلال الدین رومی کا نام اپنے دادا کے نام پہ تھا، ان کا دادا کا نام بھی جلال الدین حسین شاید یہ تھا۔ اور رومی شعر کہنے سے پہلے خود بھی مدرسہ چلاتے تھے اور ایک مدرس تھے۔ انہوں نے ایک عرصہ تدریس کی، اور اس کے بعد شمس تبریز سے ملنے کے بعد، رحمۃ اللہ سے ان سے ملنے کے بعد ان پہ ایک جو کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے شاعری شروع کی۔ اچھا، اب علامہ اقبال کے جو آئیڈیل ہیں، جن میں ایک بہت بڑا آئیڈیل مولانا روم، وہ ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی مرید ہندی، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان کے آئیڈیل بھی ان کو وہ روایتی شاعری کرنے نہیں دے سکتے تھے، اور ان کا اپنا بھی جو وہ بہت پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور پھر اس پہ اب یہ بھی کہنے کہ خاندان میں بھی کچھ ایسے بزرگ تھے انہیں گائیڈ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کی نہ تو شاعری کوئی روایتی شاعری ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ہجر و وصال اور رومانٹسزم تک محدود ہے، اور نہ ہی شاعری کے متعلق ان کا نظریہ کوئی روایتی نظریہ ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شاعری کے بارے میں، آرٹ کے بارے میں، فلسفی آف آرٹ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور کالنگ ووڈ، آر جی کالنگ ووڈ کیا ہے، ابھی اس کے طرف میں نہیں آ سکا، آر جی کالنگ ووڈ کیا ہے، اور میں اقبال کا اس سے کمپیریزن اس ویڈیو میں کیوں کر رہا ہوں، اس میں ہم پھر ایک بات واضح کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ علامہ اقبال کا شاعری کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ شاعر تو ایسے ہونے چاہیے جو قوموں کو رہنمائی دے، قوموں کی امامت کرے۔ شاعری محض رومانٹسزم کے دھوئیں میں اڑانے کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے علاوہ بھی کچھ ایسے عظیم لوگ ہوئے، مثلاً مجھے نوبل laureate سارتر کا ایک قول یاد ہے، تو اس نے کہا کہ سارتر نے بھی کہا کہ ہم تو رومانٹک آرٹسٹ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ زندگی کی، لائف کی بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں، زندگی کے کئی امکانات ہیں، آپ نے ایک چوائس کی ہے، اس کا بھگتیں گے۔ آپ نے اکیلے کسی کے مشورے اور کسی گائیڈنس کے بغیر کوئی فیصلہ کیا ہے، وہ آپ کو آپ کی خود ہی کو بتائے گا نا، اور پھر اس کے جو سارے کانسیکوینسز ہیں وہ آپ بھگتیں گے۔ تو ان چیزوں سے رومانٹسزم کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ زندگی کے امکانات کو رومانویت کے دھوئیں میں اڑاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا بھی ظاہر ہے یہی خیال تھا، اور انہوں نے کہا کہ قوموں کی امامت کر سکتے ہیں شاعر، اور بڑی شاعری دلوں کو گرما سکتی ہے، اور جن چیزوں کو آپ
فقط سوچتے ہیں، اگر ارادہ کریں تو اس ارادے کے لیے اچھی شاعری کی ضرورت ہوگی. دیکھیے اس کی میں وضاحت کر سکتا ہوں خود سے. آپ کسی چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اوور اے کپ آف ٹی، کہتے ہیں نا کہ وہ بعض دانشور چائے کی پیالی میں طوفان لاتے ہیں. تو کیوں؟ آپ ایک چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد چائے پی لیں، اس کے بعد سو جائیں. علامہ اقبال کی شاعری سونے نہیں دیتی، وہ غفلت کا شکار نہیں ہونے دیتی. یہ اور کتنی بے چینی، کتنی تڑپ اس شاعری، اور وہ تڑپ چاہتی ہے کہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ٹھیک ہے نا جی. یا پھر الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. تو ایک تڑپ، ایک بے چینی اور ایک آگے بڑھنے کا جذبہ، اور جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں اس کو عملی طور پر پریکٹس کرنا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو استعمال کیا. یہ تو ابھی تک میں گفتگو کا ایک حصہ میرا خیال میرا ختم ہو گیا کہ علامہ اقبال کی شاعری کیا تھی، کوئی خاص طرح کی شاعری انہوں نے کیوں کی، اس شاعری کے پیچھے نظریہ کیا تھا، مولانا روم سے جو انہوں نے سیکھا وہ کیسے اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا مزاج کیا تھا. اور ان کے بزرگوں نے بھی، جیسے ہم نے کتابوں پڑھا، ان کو کہا کہ اس طرح کا رومانٹک روایتی شاعر تم نے نہیں بننا. یہ تو ہو گیا. اچھا، اب آتے ہیں کالنگ ووڈ کی طرف. آر جی کالنگ ووڈ ایک مشہور انگریز ماہر جمالیات ہے، یعنی فلسفے کی ایک شاخ ہے نا ایستھیٹکس، جو حسن اور حسن کے متعلق اور تخلیق کے متعلق بات کرتی ہے. کروچے اٹیلین ہے. کروچے اور کالنگ ووڈ کا نام اکثر کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اکٹھا آتا ہے. یہ دو اہم نام ہیں جو کہ بہت ملتے جلتے نظریات ہیں، تو کروچے اور کالنگ ووڈ کا نام بھی اکٹھے لے لیا جاتا ہے. خیر، کالنگ ووڈ صرف ایک استھیٹ یا ماہر جمالیات نہیں تھا. جلدی سے بتا دوں، آر جی کالنگ ووڈ ایک ہسٹورین ہے. اس کی سب سے مشہور کتاب ہے دی آئیڈیا آف ہسٹری. دی آئیڈیا آف ہسٹری. اور اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو کالنگ ووڈ فلسافیکل ہسٹری میں ایک بہت اہم نام ہے. میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کچھ پرانے عظیم لوگوں میں فلسافیکل ہسٹری کے باب میں اگر کالنگ ووڈ ہے، تو اب ریسنٹلی پوسٹ ماڈرن یہ جو فوکو ہے، یہ بھی فلسافیکل ہسٹری کا ہی یعنی پوسٹ ماڈرن تھاٹ میں ایک اہم نام یہ بنے گا. کالنگ ووڈ کا یہ خیال ہے کہ جب آپ آرٹ میں اور شاعری میں جب آپ پہلے سے چیزیں طے کرتے ہیں تو وہ کریٹیو نہیں رہتی. یعنی آپ پہلے سے طے کر لیں کہ میں نے قوم کو جگانا ہے، آپ کا پہلے سے طے کر لیں کہ میں نے معاشرے میں ایک تڑپ پیدا کرنی ہے، آپ پہلے سے یہ طے کر لیں کہ کسی قومی اور ملی مقصد کے لیے میں نے اپنی شاعری کو جیسے اقبال نے کیا استعمال کرنا ہے. اب کالنگ ووڈ بڑے اس میں وہ بہت سخت لفظ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو آرٹ ہی نہیں ہے، یہ کرافٹ ہے. یعنی آرٹ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سے کچھ طے کر رہے ہیں، آرٹ کا پہلے سے کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. اس کا سارے کا سارا زور، اس کی مشہور کتاب آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیے، پرنسپلز آف آرٹ بائی آر جی کالنگ ووڈ. اس میں اس نے کہا کہ جو آرٹ ہے، جو شاعری ہے، جو لٹریچر ہے، وہ تو اگر آپ پری سپوز نوشن سے نہیں ہوتا، آپ چیزیں پہلے طے کریں گے تو اس میں کریٹیوٹی کم ہو جائے گی. میں اس کی وضاحت بھی ایک آسان اس کو کرتا ہوں ذرا حسب توفیق. شاید وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ طے کر لیں گے نا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے یا پنڈی جانا ہے، تو آپ پنڈی ہی جائیں گے. زیادہ سے زیادہ ہے کہ سفر میں تھوڑی سی ورائٹی پیدا کر لیں. کوئی جہاز کے ذریعے بھی پنڈی جا سکتا ہے، کوئی کوچ کے ذریعے جا سکتا ہے، کوئی اپنی گاڑی میں جا سکتا ہے. جب آپ کہیں گے کہ سفر ہی منزل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی. جب سفر ہی منزل ہے تو آپ نئی چیزوں سے متعارف ہوں گے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کرافٹ مین یہ چیزوں کو پہلے سے طے کرتا ہے اور کریٹیو آرٹسٹ نہیں کرتا. چیزوں کو پہلے طے کرے تو اس کی کریٹیوٹی اور خلاقی میں فرق آ جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ وہ ایک اور بات بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کرافٹ کی مختلف قسمیں ہیں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ پہلے سے قوم کو ابھارنا ہے، اس قسم کا جو کرافٹ ہوتا ہے، کالنگ ووڈ نے اس کو ایک الگ نام دیا. اس نے کہا کہ یہ آرٹ ایز میجک ہے. یعنی آپ پہلے سے طے کر لیں کہ آڈینس کو ہنسانا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ آرٹ ایز امیوزمنٹ ہے. آپ پہلے سے طے کر لیں کہ میں نے ایگزیکٹ درخت جو باہر ہے اس طرح کا ہی درخت بنا کے تو کینوس پہ دکھا دینا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آرٹ ایز امیٹیشن ہے.
آپ اگر آپ کو انٹرسٹ ہوا تو آپ کالنگ ووڈ کی کتاب پڑھ لیجیے، اس کی کتاب ظاہر ہے ایستھیٹکس میں ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اچھا، اب میرا مسئلہ کیا تھا، میں نے جیسے ہی کالنگ ووڈ کو پڑھا تو مجھے فوری طور پر مجھے ایک تشویش میں مبتلا ہوا، اور مجھے خیال آیا کہ اگر کالنگ ووڈ کے نظریات کو اقبال کی شاعری پر منطبق کریں، لاگو کریں، تو اس طرح تو خدا نخواستہ اقبال شاعری ثابت نہیں ہوتے اور آرٹسٹ کی بجائے کرافٹ مین بن جاتے ہیں۔ اگر کالنگ ووڈ کی بات کو ایز اٹ از اپلائی کریں تو وہ آرٹسٹ کی بجائے کرافٹ مین، اور دوسری بات وہ ایسے لگا ہے کہ وہ تو انہوں نے شاعری کہاں کی ہے، انہوں نے تو آرٹ ایز میجک کیا ہے، جو کہ کرافٹ کی ایک شکل ہے اکارڈنگ ٹو کالنگ ووڈ۔ اچھا، اب دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے سے بھی گزر گیا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ ہم اپنی ہر گفتگو کو 25 منٹ میں ہی کنکلوڈ کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اسی میں اس کو لے کے چلوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے گفتگو کے دو جو ہے مدارج طے کر لی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے عرض یہ کی کہ علامہ اقبال کا آرٹ کے متعلق، شاعری کے متعلق نظریہ اور عملاً انہوں نے جس قسم کی شاعری کی وہ کیا تھی، اور اس طرح کی شاعری کرنے کے پیچھے جو محرکات تھے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کالنگ ووڈ اگر کوئی شاعر، اگر کوئی آرٹسٹ پہلے سے کچھ چیزوں کو طے کرے تو اس کے معاملے میں وہ کیسا ہارڈ کور قسم کا فلسفی ہے، اور اس کو وہ کرافٹ مین کہتا ہے اور آرٹ ایز میجک کہہ کے میرے خیال اس کی کریٹیوٹی پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں، مگر میں نے یہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ ایک عرصے سے میں حسب توفیق کالنگ ووڈ کو بھی پڑھ رہا ہوں اور اقبال کو بھی پڑھ رہا ہوں، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، کالنگ ووڈ کا نظریہ اقبال کی شاعری پر آپ اپلائی کریں تو خدا نخواستہ وہ شاعری نہیں کہلائیں گے اور کرافٹ مین اور وغیرہ وغیرہ جیسے میں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اور چیزوں کو اب جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمیں علامہ اقبال کی شعری عظمت کا مزید ادراک ہوگا۔ کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کالنگ ووڈ کا ہی نظریہ اقبال کی ایک نظم پہ فوری طور پہ میں کہتا ہوں اس کو عملاً کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا میجک ہے اقبال کی شاعری میں، اور وہ کالنگ ووڈ کی تھیری کو اپلائی کر کے بھی اتنے بڑے شاعر کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے طارق کی دعا، تو وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، یہاں میرا مقصد کچھ اور ہے۔ نظم کے پہلے دو اشعار میں بیان کرتا ہوں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اچھا، یہ دونوں اشعار بھی بڑے لاجواب ہیں، اور اس میں انہوں نے جو ذوق خدائی کہا ہے، جو غازی کہا ہے، اور مگر آپ زبردستی 2 منٹ کے لیے اگر کالنگ ووڈ کے نظریات ان میں اپلائی کریں ہیں ذرا، اور کہیں کہ دیکھیے نا اب یہ پروپیگنڈا قسم کے اشعار تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کالنگ ووڈ کی بات پوری طرح رد نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے علاوہ اگر کوئی یہ شعر پڑھے، یعنی ایک ایسے معاشرے میں آپ یہ شعر پڑھیں کہ جس میں شہید کا کانسیپٹ نہ ہو، غازی کا کانسیپٹ نہ ہو، تو وہ اس کو کیا اپریشیٹ کریں گے؟ اول تو خیر یہ بھی نہیں، شعر اس کے باوجود بہت اہم و بڑے شعر ہیں، مگر رک جائیے، ان دو شعروں کے فوراً بعد کیا شعر آ رہا ہے اس پہ غور کریں۔ وہ شعر ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ شعر کہتے کہتے علامہ اقبال ایک دم سے اپنی امیجینیشن کی طاقت کے ذریعے اس جگہ سے ایک دم سے ٹرانسینڈ کر گئے کہ جس سے بات شروع ہوئی تھی۔ میں پھر کہوں گا اشعار پہلے بھی باکمال ہے، مگر طارق بن زیاد کی دعا ہے، اس میں غازی کا ایک کانسیپٹ ہے، شہید کا ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ درست بات ہے کہ یہ زیادہ مسلم کانٹیکس میں ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، مگر تیسرا شعر اپنے تخلیقی وفور کی وجہ سے، اپنے کریٹو فلو کی وجہ سے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب اقبال کا میجک دیکھیں کہ یہ شعر دوسرے دو شعروں سے وابستہ بھی ہے اور علیحدہ بھی ہے۔
ان دونوں سے جڑا بھی ہوا ہے اور ٹرانسینڈنس کی وجہ سے اس کی اپنی بھی ایک الگ شکل ہے۔ اب یہاں پر کیسی مزے کی بات ہے کہ اگر کالنگ ووڈ کی تھیری کو مان بھی لیا جائے، اور کالنگ ووڈ کا ذکر بھی اس لیے آ رہا ہے کہ وہ ایک اہم ترین نام ہے، کروچی اور کالنگ ووڈ بھی ایستھیٹکس میں کانٹ کے بعد آنے والے لوگوں میں ایک بہت اہم لوگ ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کی تھیری کو زبردستی ابتدائی 2 اشعار پہ اپلائی بھی کر دوں اور میں کہوں کہ ہاں یونیورسل اپیل نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ الفاظ ایسی ہیں جو صرف مسلم سینسبلٹی ہی سمجھ سکتی ہے، اس کے باوجود تیسرا شعر ایک دم سے وہ ساری باؤنڈریز توڑ کے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اب وہ خود ایک شخصیت ہے، آپ اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ہنر مرزا غالب میں بھی ہے، بڑے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ یاد کیجئے مرزا غالب نے اپنے لے پالک بچے عارف کی بیٹے عارف کی وفات پہ ایک مرثیہ لکھا، تو کچھ اشعار میں انہوں نے عارف کا نام بھی لیا اور ایک وہ تکلیف سے گزرے تھے، مگر اس میں ایک شعر ایسا بھی آیا، میں دہراتا ہوں، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ تو غالب کی بھی عظمت اقبال کی طرح دیکھیے کہ اب میں یہاں تک کہوں گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ یہ عارف کا مرثیہ ہے، یہ بھول جائیے کہ عارف کون تھا، یہ بھی بھول جائیے کہ مرزا غالب کا عارف سے کیا تعلق تھا، تو پھر بھی یہ شعر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ اپنی ٹرانسینڈنس سے اس سارے بندھنوں کو توڑ کے اس عملی چیزوں سے اپنی ایک بڑی امیجنیشن کی وجہ سے مرزا غالب کے بالکل کہیں اور پہنچ گیا۔ علامہ اقبال یہ تخلیقی معجزہ اپنی نظم و غزلوں میں بار بار کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور ایک ان کا عظیم الشان شعر دیکھیے، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوائے آزری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ میں الگ سے انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شعر سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ کلیم اللہ کون تھے، کلیم کن کو کہا گیا ہے، خلیل کن کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سامری جادوگر کو ہلاک جادو سامری کیوں کہا گیا ہے، اور آزر کن کا نام تھا۔ یہ تو وہ تاریخی ریفرنسز ہیں اقبال کے تھاٹ میں اور شاعری میں، اس پہ ہم آپ سے علیحدہ بھی ایک ویڈیو میں بات کریں گے، مگر ابھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس شعر میں آپ ردم دیکھیں، اور وہ جو ردم ہے، وہ جو موسیقیت ہے، وہ اس تخلیقی وفور کا بتاتی ہے، اس کریٹیو فلو کا بتاتی ہے کہ جو جگہ جگہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہاں سے ایک دم سے ٹرانسینڈ کر کے بات کہیں اور آ جاتی ہے۔ کالنگ ووڈ کی یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ غلط قرار دینی مشکل ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے کہ شاعری زیادہ چیزیں طے کر کے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ نصیحت بن جاتی ہے اور وہ آرٹ ایز میجک ہو جاتا ہے۔ مگر یہ درمیانے درجے کے شعراء پر، اچھے نارمل درجے کے شعراء پر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے۔ اقبال، غالب اور میر جیسے شاعروں پر، نون میم راشد اور مجید امجد جیسے شاعروں پر، ملٹن اور شیکسپیئر پر اور گوئٹے پر، ایسی بڑے لوگوں پر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی۔ میں نے وضاحت کے لیے مرزا نوشہ کا بھی شعر پڑھا۔ اقبال واقعی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملت کی ترقی کے لیے، وہ ایک تڑپ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عام چیئر تھنکر ہمیں نہیں بناتے، وہ نہیں چاہتے کہ چائے کی پیالی پہ طوفان لائیں اور کچھ چیزیں سوچ کے ہم بیٹھ جائیں، مگر کالنگ ووڈ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ جب ان کا ایک تخلیقی وفور آتا ہے، آمد اور الہام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ہر جگہ پر وہ اس جگہ سے ایک ٹرانسینڈ کر جاتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے مجھے عظیم مسلم اسکالر امین حسن اصلاحی صاحب کی بات یاد آئی۔ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں ہی کہی، اور وہاں پر ہی میں اس کو ختم کروں گا، کنکلوڈ کروں گا، اور وہ بالکل صحیح
وہ مولانا بھی پہنچے تھے. انہوں نے کہا کہ اقبال ایک الہامی شاعر ہے اور الہامی قسم ہی کا فلسفی ہے. تو شاعری میں بھی بات چلتے چلتے ایک اس میں ایک ٹرانسینڈ کرتی ہے. اور مولانا اصلاحی کا یہ خیال جو بالکل درست تھا, میں نے جاوید صاحب کی زبانی یہ سنا اور میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا. وہ کہنے لگے کہ اپنے فکر میں بھی آپ ریکنسٹرکشن بھی پڑھیں تو بات چلتے چلتے جو بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس بات میں گہرائی بھی پیدا ہوتی ہے, گہرائی بھی پیدا ہوتی ہے, اور وہ اپنی سطح سے ایک دم سے اٹھ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پھر ایک ان کو آمد اور الہام کا سلسلہ ہو رہا ہے. دوستو, اگر تخلیقی وفور کم ہو تو وہ بات ضرور ہوگی جو کالنگ ووڈ کہہ رہا ہے. یہ تو میں بھی اس پہ کنونس ہوں کہ آپ پہلے سے چیزیں طے کر لیں. آپ نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ میں پنڈی جانا تو پنڈی ہی جائیں گے. آپ نے پہلے سے چیزیں طے کر لی ہے کہ یہ تو وہ ٹھیک ہے, آرٹ ایز امیوزمنٹ, آرٹ ایز میجک وغیرہ کہتا رہتا ہے. میں نے کتاب کا نام دہرا دیا ہے, اگر کسی دوست کو زیادہ انٹرسٹ ہو تو وہ اس کی کتاب الگ سے بھی ڈیٹیل سے پڑھ لے. مگر جب اقبال جیسا شاعر ہو, غالب جیسا شاعر ہو, اور جن کا تخلیقی وفور زیادہ ہے, تو شاعری وہ سارے بندھن خود ہی توڑنا شروع کر دیتی ہے اور اس سطح سے بلند ہو جاتی ہے. اور مولانا اصلاحی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ الہامی شاعر, الہامی مفکر ہے کہ آرگومنٹ بھی ٹرانسینڈ کرتا ہے, اور جب وہ شعر کہنا شروع کرتا ہے تو بہت جلد وہ سارا فین وہ سارا جو کیسے کہتے ہیں کہ جو باہر کہیں نہ کہیں انہوں نے چیز طے کی ہوتی ہے کہ کس لیے کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, تو شعر پھر بھی اپنی تمام تر شعری التزام کے ساتھ اور حسن کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. تو میں نے کچھ سال میں اس تشویش سے آزاد ہوا کہ آر جی کالنگ ووڈ یا کروچے کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ درست ہے, مگر علامہ کی شاعری اس نظریے کو فیس کرتے ہوئے بھی اپنا ایک جواز پیدا کرتی ہے اور اپنی ایک عظمت ثابت کرتی ہے. اس میں کلیئر ہوا, اور میں چاہتا تھا کہ یہ میں آپ سب دوستوں سے, خاص طور پر نوجوانوں سے بھی شیئر کروں, اور علامہ اقبال کس قسم کے شاعر ہیں اور کس قسم کے مفکر ہیں, اور ان کا الہام اور ٹرانسینڈنس کیسے سامنے آتی ہے, اس پہ میں آپ سے بات کروں. بہت شکریہ.